لیث نے بیان کیا، ان سے بکیر نے، ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلاں اور فلاں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں ملیں تو انہیں قتل کرنا، آگ میں نہ جلانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3016۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جو عبداللہ بن سبا کی متنبع تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خدا کہتی تھی، جلا دیا تھا۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کبھی انہیں نہ جلاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو، البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3017۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمیوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کو حاضر ہوئی، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اونٹ کے دودھ کا انتظام کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دودھ نہیں دے سکتا، تم صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ، ان کا دودھ اور پیشاب پیو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ وہاں چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پی کر تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلے اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔ ایک شخص نے اس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے سوار دوڑائے۔ دوپہر سے بھی پہلے ہی وہ پکڑ کر لائے گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، پھر آپ کے حکم سے ان کی آنکھوں میں سلائی گرم کر کے پھیر دی گئی اور انہیں ہرہ مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ وہ سب مر گئے۔ ایسا ہی انہوں نے اونٹوں کے چرانے والوں کے ساتھ کیا تھا جس کا بدلہ انہیں دیا گیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا تھا، چوری کی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3018۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے ایک نبی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3019۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالخلصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ذوالخلصہ قبیلہ خشم کا ایک بت خانہ تھا اور اسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب حضرات بڑے اچھے گھڑ سوار تھے، لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا، میں نے انگشتائے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ فرمایا، اے اللہ، گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرمائیو اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنائیو۔ اس کے بعد جریر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور ذوالخلصہ کی عمارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر بھجوائی۔ جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد ابو ارطاء حسین بن ربیعہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذوالخلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا۔ انہوں نے کہا، خارش والے اونٹ کی طرح مراد ویرانی سے ہے،
جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور قبیلے کے تمام لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکتوں کو دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3020۔